السلام علیکم ناظرین، کہف ٹی وی کے پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے روزے کے بارے میں۔ روزہ کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کی نیت کیا ہے اور اس طرح کے کئی اور سوالات۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شریعت میں جب سے فجر کی نماز کا وقت آتا ہے اس وقت سے سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کھانا پینا اور جائز خواہش پورا کرنا چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی نیت کا مطلب، نیت کا زبان سے کہنا تو بہتر ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں بھی ارادہ ہو تو یہی کافی ہے، اور سحری کھانا وغیرہ یہ بھی نیت ہی کہلاتا ہے۔ نیت اگر صبح صادق سے پہلے نہ کی اور صبح ہو گئی مگر کچھ کھایا پیا نہیں، یعنی ایک شخص رات کو سویا رہا، سحری نہ کر سکا، اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے ابھی تک، تو وہ شخص بھی اگر شرعی دن کا آدھا حصہ گزرنے سے پہلے نیت کر لے تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ وہ اس طرح پتہ چلے گا کہ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ صبح صادق کتنے بجے ہوئی ہے اور غروب کتنے بجے ہوتا ہے، ان کے درمیان کے گھنٹوں کو شمار کر کے اس کا آدھا لے لیا جائے تو شرعی دن کا آدھا وقت معلوم ہو جائے گا۔ ناظرین، رمضان کے روزوں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ویسے تو روزہ چاہے نفلی روزہ کیوں نہ ہو وہ بھی بہت افضل ہے اور اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن رمضان کے روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ کے واسطے اور ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دوسری حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ناظرین، روزہ رکھنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اس ماہ کے روزے میں بہت سارے فوائد رکھے ہیں اور کئی ساری دینی اور دنیاوی نعمتیں ہیں، اور کئی لحاظ سے یہ روزہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم صحت مند ہو جاتا ہے، نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے شیطان سخت ناراض ہو جاتا ہے اور رمضان میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آخرت میں ثواب و مرتبہ حاصل ہوتا ہے، فرشتوں کی صفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا رمضان کے روزے بھی دل لگی سے رکھنے چاہیے اور روزوں کے ساتھ ساتھ نماز اور تراویح سے سمیت رمضان کی تمام عبادات کو احسن طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب ایک اور سوال آتا ہے کہ رمضان کا روزہ کس پر فرض ہے؟ رمضان کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر بچہ ہو یا کوئی شخص مجنون ہو یعنی پاگل ہو تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ جن پر روزہ فرض ہے وہ روزہ چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو، اور شرعی عذر سے مراد سفر شرعی اور بیماری وغیرہ ہے جس میں روزے کی وجہ سے مرض پیدا ہو جانے یا مرض کا زیادہ بڑھ جانے کا خدشہ ہو، یا کوئی آزار جن سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہے۔ وہ کل 13 ہیں۔ نمبر 1، مرض۔ ایسا مرض لاحق ہو جائے جس سے جان کے ضائع ہونے یا کسی جسم کے کسی حصے کے بیکار ہو جانے یا بگڑ جانے کا خدشہ ہو، یا کسی نئے مرض کے پیدا ہو جانے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں رمضان کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، اس کی گنجائش ہے۔ دوسرا عذر سفر ہے۔ سفر شرعی یعنی جس کی مقدار 48 میل یا اس سے زیادہ ہو۔ مسافر کو اختیار ہے کہ سفر والے دنوں میں روزہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن اگر روزہ رکھنا ضرر نہ کرتا ہو تو روزہ رکھنا مستحب و افضل ہے، اور نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا تو بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن وہ شخص رمضان شریف میں روزہ رکھنے کی فضیلت سے محروم رہے گا۔
اگر روزہ رکھنے سے ہلاکت کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھنا واجب ہے۔ تیسرا شرعی عذر یہ ہے کہ اگر کسی مریض یا مسافر کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ رمضان کا روزہ توڑے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا تو اس پر روزہ توڑ دینا واجب ہے، اور شرعاً اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے روزہ نہ توڑا اور وہ قتل کر دیا گیا تو گناہگار ہوگا، بخلاف اس کے کہ اگر صحت مند شخص کو مجبور کیا گیا کہ وہ روزہ توڑ دے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا تو اس کا روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے اور روزہ رکھنا افضل ہے۔ پس اگر اس نے روزہ توڑنے سے انکار کیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ چوتھا جو عذر ہے وہ حمل ہے، اور پانچواں دودھ پلانا، یعنی اگر کوئی حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت خواہ اس بچے کی ماں ہو یا دایا ہو اپنے یا اپنے بچے کی جان پر ہلاکت یا نقصان کا خوف ہو تو اس کا روزہ نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اس کے لیے روزہ توڑ دینے کی بھی گنجائش ہے۔ اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ چھٹا عذر بھوک، اور ساتواں عذر پیاس ہے، یعنی ایسی شدید بھوک و پیاس ہو جس سے ہلاکت کا خوف ہو تو مطلق طور پر روزہ افطار کر دینا جائز ہے۔ اگر کسی روزہ دار کو مشقت کا کام کرنے پر مجبور کیا گیا اور وہ بھوک یا پیاس کی شدت کے باعث روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے یا وہ ابتدا ہی سے روزہ نہ رکھے تو جائز ہے، اور اس پر صرف قضا ہی واجب ہوگی، لیکن اگر اپنی مرضی سے اس قدر مشقت کا کام کیا تو اس پر روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینے کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہوگا۔ آٹھواں عذر جہاد ہے، یعنی دشمن سے جنگ۔ اگر کسی غازی فوجی کو یقیناً غالب گمان ہو کہ رمضان میں اس کو کسی دشمن دین سے لڑنا پڑے گا اور روزہ رکھنے کی صورت میں اس کو کمزوری لاحق ہوگی اور لڑنے میں کمی آئے گی تو اس کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے روزہ نہ رکھنا، یا لڑائی کے دوران بھی اگر وہ روزہ توڑ دے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، خواہ وہ مسافر ہو یا مقیم ہو۔ نوواں عذر بڑھاپا یا ضعفت ہے، یعنی اگر کوئی شیخ فانی ہو، شیخ فانی سے مراد ایسا شخص جو قریب المرگ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ روزے پر قادر نہ ہو تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اس پر ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا فرض ہے۔ 10واں عذر حیض، اور 11واں عذر نفاس ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس جاری ہو تو وہ روزے نہ رکھے اور ان روزوں کو رمضان المبارک کے بعد قضا کرے۔ اگر کسی عورت نے حیض کی حالت میں رات کے وقت یعنی طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کی، پھر فجر طلوع ہونے سے پہلے پاک ہو گئی تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر حیض و نفاس والی عورت طلوع فجر کے بعد نصف النہار سے پہلے پاک ہوئی تو اس کا اس دن نہ فرض روزہ رکھنا صحیح ہے اور نہ ہی نفلی روزہ، اس پر حیض و نفاس کے دوسرے دنوں کے ساتھ اس دن کے روزے کی بھی قضا واجب ہوگی۔ 12واں عذر بے ہوشی ہے۔ ایام بے ہوشی کے تمام روزوں کی قضا ہے، اگرچہ تمام ماہ رمضان بے ہوش رہا، وہ یہ نہ سمجھے کہ سب روزے معاف ہو گئے، یعنی اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کومے میں چلا جائے یا بے ہوش ہو جائے اور وہ رمضان کریم کے روزے نہ رکھ پائے تو وہ روزے اس کے ذمہ قضا رہ جائیں گے لیکن اس سے ساقط نہیں ہوں گے۔ اور 13واں اور آخری عذر جنون ہے۔ جنون یعنی پاگل پن۔ ماہ رمضان میں پورا مہینہ دن رات جنون کے رہنے سے روزوں کا فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص پورے رمضان کے مہینے میں پاگل رہا، غالب ہو، تو اس پر رمضان کی روزوں کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی اور اس کے لیے رمضان کے روزے توڑنا بھی جائز ہے اور نہ رکھنا بھی بہتر ہے۔ اگر ماہ رمضان کی پہلی رات کو کچھ افاقہ ہوا تھا اور وہ صبح کو مجنون ہو گیا اور پورا مہینہ جنون طاری رہا تو اس پر کسی روزے کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ماہ رمضان میں کسی وقت 1 ساعت بھی اس کو افاقہ ہو گیا تو اس پر گزشتہ دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں یہیں تک، انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں آپ کو افطاری کے متعلق مسائل اور وہ چند مسائل بتائیں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔